شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کو قربان کر کے دین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ واقعہ کربلا سے پہلے یزید نے دین اسلام کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب زبان کھولنے پر لوگوں کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، تب ایک انسان نکلا جس نے اپنے اور اپنے خاندان کے خون سے دین کو دوبارہ اصلی حالت میں بحال کر دیا۔ اس وقت مدینہ کے لوگوں نے یزید کے خوف سے اس کی بیعت کر لی تھی، لیکن جوں ہی مدینہ والوں کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت اپنی قربانی پیش کر دی ہے لیکن یزید کے سامنے نہیں جھکا، تو ان کے اندر کا ایمان زندہ ہو گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم یزید کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اپنی جان و مال کی قربانی دے دی۔ یہ سارا ظلم و ستم سن کر مکہ والے بھی یزید کے خلاف ہو گئے اور اس کی آرمی کے خلاف جنگ لڑی، لیکن مکہ والے بڑی خوش قسمت تھے کہ عین جنگ کے دوران یزید لعنتی کی موت ہو گئی، اور یہ خبر سن کر یزیدی آرمی مکہ کو چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ تو آئیے جانتے ہیں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی فیملی نے میدان کربلا میں جام شہادت کو نوش کیا، تو وہیں ایک 19 سالہ نوجوان حضرت امام قاسم علیہ السلام کی کس طرح میدان کربلا میں شہادت ہوئی۔ 7 محرم کا دن جب نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پیاس کی شدت کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے بچے اور خواتین کا برا حال ہو گیا، کیونکہ میدان کربلا میں دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا، سوائے نہر فرات کے جس پر یزیدی آرمی کا سخت پہرا تھا۔ عراق کی اس تپتی گرم ریت پر جہاں 50 ڈگری سے بھی اوپر ٹمپریچر تھا، تمام خیمہ والے لوگوں کا پیاس کی شدت سے برا حال ہو گیا تھا۔ چھوٹے بچوں پر پیاس کی ایسی شدت طاری ہوتی کہ یہ بچے بے ہوش ہو جاتے، اور جب دوبارہ انہیں ہوش آتا تو یہ پانی پانی کی فریاد کرنے لگتے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور بالآخر 10 محرم کا دن آ گیا۔ یزیدی آرمی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بہت بڑی فوج تھی تو دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 وفادار ساتھی تھے۔ جنگ ہوتی رہی، ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے با وفا ساتھی شہید ہوتے رہے تو دوسری طرف یزیدی آرمی کے سپاہی بھی جہنم واصل ہوتے رہے۔ پھر اس جوان کی باری آئی جس نے چند دن کے بعد دولہا بننا تھا۔ جی ہاں، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ مہکتا ہوا پھول حضرت امام قاسم علیہ السلام، جنہیں چاند بھی دیکھ کر شرما جاتا تھا۔ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی، اور آپ کا رشتہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی سے طے پا چکا تھا۔ آپ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔ حضرت قاسم اپنے چچا جان سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قاسم، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کس طرح تمہیں تیروں اور تلواروں کے درمیان چھلنی ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے عرض کیا، چچا جان، مجھے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ پھر حضرت قاسم علیہ السلام کے بہت زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے آپ نے حضرت قاسم علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر الوداعی ملاقات کر کے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام جب میدان جنگ میں پہنچے تو ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی یزیدی آرمی کو للکار کر کہا کہ اے دشمنان اسلام، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جس کو بھی میرے مقابلہ کے لیے بھیجنا ہے بھیج دو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامور پہلوان ارزق کو آرڈر دیا کہ امام قاسم علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے میدان میں جاؤ۔ اس پہلوان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک چھوٹے بچے کا مقابلہ کرنا میری انسلٹ ہے۔ عمر نے کہا، اسے چھوٹا بچہ نہ سمجھو، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے اور اس خون کا مقابلہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ میرے ساتھ میرے 4 بیٹے ہیں، میں اپنے سب سے بڑے بیٹے کو قاسم کے مقابلہ کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ ارزق نے کہا کہ اے عمر، تم دیکھنا چند ہی سیکنڈ میں میرا بیٹا قاسم کا سر کاٹ کے لے آئے گا۔ پھر ارزق نے اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے حضرت قاسم کے مقابلہ کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ ارزق کا بیٹا اپنے ہاتھ میں تیز دھار تلوار
تھامے شیروں کی طرح دوڑتا ہوا آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ نے اس نے حملے کو ناکام کر کے اس پہ وار کیا اور وہیں اس کو جنم حاصل کر کے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ پھر ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کی لاش کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہوا، آپ نے بھی ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب ارزق کا تیسرا بیٹا اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا اور آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اس بدبخت کو کہا کہ ہم اہل بیت گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، تو بھی آگے آ، میں تمہیں تیرے بھائیوں کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے آسانی سے اس بدبخت کو بھی جنم حاصل کر دیا۔ پھر ارزق کا چوتھا بیٹا کتوں کی طرح بھونکتا ہوا آپ پر حملہ آور ہوا، آپ نے اس کے حملے کو ناکام کر کے اس کے کندھے پر تلوار سے وار کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے دوبارہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس پر حملہ کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فاتح خیبر شیر خدا کے پوتے نے چند ہی منٹ میں نامور شامی پہلوان ارزق کے چاروں بیٹوں کو جنم حاصل کر کے ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اپنے چاروں بیٹوں کو یوں خاک میں تڑپتا ہوا دیکھ کر ارزق کے انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے جس جوان کا مقابلہ کرنے پر اپنی توہین سمجھتا تھا، اب مقابلہ کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا حضرت قاسم علیہ السلام کو للکارنے لگا کہ اے نوجوان تیار ہو جا، تیری موت تیرے سامنے کھڑی ہے۔ تو حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے سامنے فاتح خیبر شیر خدا کا پوتا کھڑا ہے، جس نے چند ہی منٹ میں تیرے 4 بیٹوں کو جنم حاصل کر دیا ہے؟ تیری حیثیت میرے سامنے ایک مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ارزق آگ بگولا ہو گیا اور اس نے آپ پر نیزہ سے وار کیا، جو خالی گیا، اور آپ علیہ السلام نے بھی پلٹ کر اس پر نیزہ سے وار کیا، جو ارزق نے ناکام کر دیا۔ تو اس طرح تھوڑی دیر نیزہ بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارزق نے اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا، تو حضرت امام قاسم علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، جو آپ علیہ السلام نے ارزق کے بیٹے کو قتل کر کے اس کی تلوار پر قبضہ کیا تھا۔ اپنے بیٹے کی تلوار کو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کر ارزق غصے سے بفر گیا۔ ارزق آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کا وار ناکام کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ارزق، میں تمہیں ایک بہادر اور انتہائی طاقتور جنگجو سمجھتا تھا، لیکن تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اناڑی ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے ارزق پر ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام نے ان 5 باپ بیٹا کو قتل کرنے کے بعد واپس خیموں کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے چچا جان حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے چچا جان، پانی پانی، مجھے سخت پیاس لگی ہے، اور اگر مجھے چند قطرے بھی پانی کے مل جائے تو میں یہ تمام یزیدی آرمی کو اسی میدان کربلا میں زندہ گاڑ دوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بھتیجے، صبر کرو، ان قریب تم اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر کو نوش فرماؤ گے، اور پھر ساری زندگی آپ کو پیاس نہیں ستائے گی۔ یہ سن کر حضرت امام قاسم علیہ السلام دوبارہ میدان جنگ کی طرف چلے گئے، تو یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے اپنے تمام آرمی سے کہا کہ اس نوجوان کا اکیلے مقابلہ نہ کرو، میں تم لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ فاتح خیبر شیر خدا کا پوتا ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ اس جوان پر تمام فوجی مل کر حملہ کرو۔ تو اس طرح عمر بن سعد کی فوج نے آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ کوئی دائیں سے آپ علیہ السلام پر حملہ کرتا تو کوئی بائیں سے، کوئی سامنے سے، اور کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ آور ہوتا۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کو جسم مبارک پہ 27 زخم آئے۔ اسی دوران ایک بدبخت نے آپ پہ ایسا نیزے کا وار کیا جس سے آپ اپنے بیلنس کو برقرار نہ رکھ کر زمین پر گر گئے۔ یہ تمام دردناک منظر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، اور پھر جب آپ علیہ السلام زمین پہ گرے تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا اور آپ کے چہرہ مبارک کو خون سے صاف کرنے لگے۔ تو اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔